اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بہت سے ایسے گراں قدر مطالب نقل ہوئے، بیان ہوئے، جو مرحوم آیت اللہ نے اپنے دروس میں ان مطالب کو ذکر کیا۔ یہ چھوٹے اور مختصر کلمات ایسے پر محتوا کلمات ہیں کہ اگر انسان ان کی حقیقت کو اور ان کے عمق کو درک کر لے تو واقعاً انسان بہت بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی معرفت ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ جو ہمارے تمام دینی وظائف، واجبات اور مستحبات کے اندر سمو دیے گئے ہیں کہ انسان واجبات پر عمل کرے، مستحبات پر عمل کرے، محرمات اور مکروہات کو ترک کرے اور مباحات کی نیت بھی یا مستحب میں تبدیل کر کے انجام دے یا مکروہ میں تبدیل کر کے اس کو ترک کر دے۔ اگر انسان واجبات اور مستحبات پر عمل کرے تو یہی واجبات اور مستحبات معرفت الہی کے لیے مقدمہ ہے۔ لہٰذا خود معرفت الہی فی ذات ہی فی نفس ہی مطلوب ہے، یعنی خداوند متعال اسی معرفت کو انسان سے طلب کرتا ہے، اور وہ مشہور و معروف آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہاں پر بھی تفسیر میں لیعبدون کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں اے لیعرفون، یعنی خداوند متعال نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ پس مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ معرفت باری تعالی عظیم ترین عبادت ہے، اور اسی عبادت کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے خداوند متعال نے یہی واجبات کو اور یہی مستحبات کو اور ترک محرمات و مکروہات کو۔ انسان جس قدر اپنی عبادت میں خداوند متعال کے ساتھ خالص ہوتا جائے گا، اس کی معرفت پروردگار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان خود کو لائق سمجھتا ہے، خود میں لیاقت پیدا کرتا ہے، اہلیت پیدا کرتا ہے، اور واقعاً یہ انسان معرفت باری تعالی کا طلبگار ہے، مطالبہ کرتا ہے، دل سے چاہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہو، اور اپنی اس قلبی خواہش پر یہ انسان واقعاً جدی بھی ہے، واقعاً خلوص نیت کے ساتھ خداوند متعال کی معرفت کا خواہاں ہے، تو مرحوم آیت اللہ بہجت یہاں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دروازے ہیں، یہ جو دیواریں ہمارے اطراف میں موجود ہیں، اللہ کے حکم سے یہ دروازے اور دیواریں ہمارے لیے معلم بن جائیں گی اور ہمیں اللہ کی معرفت عطا کریں گی۔ لیکن اگر انسان جدی نہیں ہے معرفت پروردگار کے حصول میں، انسان میں لیاقت بھی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے، انسان ایک ایسا نااہل قسم کا انسان ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی نہ تو صلاحیت رکھتا ہے، نہ لیاقت رکھتا ہے، نہ طلبگار ہے، نہ جدی ہے، نہ مخلص ہے، تو ایسے شخص کے پاس اگر پیغمبر مرسل بھی آ جائیں اور آ کر اس کو اللہ کی معرفت دینا چاہیں تو یہ شخص اللہ کی معرفت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس شخص میں لیاقت نہیں پائی جاتی ہے، صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور پھر مرحوم آیت اللہ بہجت مثال دیا کرتے تھے ابو جہل کی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وجود کے باوجود ابو جہل اصلاح نہیں حاصل کر سکا، سعادت نہیں حاصل کر سکا، معرفت باری تعالیٰ کے زینوں کو طے نہیں کر سکا۔
پس معرفت باری تعالی عظیم ترین عبادت ہے، اور اس معرفت کے حصول کے لیے خداوند متعال نے یہ واجبات قرار دیے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان واجبات پر عمل کریں اور ان محرمات کو ترک کریں تاکہ اس کی معرفت کے زینوں کو طے کر سکیں، محرمات سے اپنی جان چھڑائیں اور آہستہ آہستہ مکروہات سے بھی اپنی جان چھڑائیں۔ جس قدر انسان کی عبادت میں خلوص آتا جائے گا اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اگر واقعاً انسان طلبگار ہو تو مرحوم آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ واقعاً بہت عظیم ہے کہ خدا پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے استاد اور مربی فراہم کریں، اور اگر کسی انسان کا اس کے لیے استاد اور مربی بننا ممکن نہ ہو، وہ ایک ایسے مکان پر اور ایک ایسی جگہ پر موجود ہو، تو یہ دیواریں اور یہ دروازے انسان کے لیے حکم پروردگار سے مربی کا کردار ادا کریں گی اور انسان کو معرفت باری تعالی تک پہنچانے میں اس کی مدد کریں گی۔ اور اگر انسان واقعاً صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر ابو جہل کی طرح خاتم الانبیاء بھی اس کی ہدایت نہیں کر سکیں گے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں معرفت باری تعالی کے یہ بلند زینے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔